ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ سیبعث لہذه الامتی علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر صدی کے سرے پر اللہ رب العالمین ایک مرد مجاہد بھیجے گا جو دین اسلام کی جناب دین اسلام کی جناب والا نقشے کو، دین اسلام کے چہرے کو نکھار نکھار کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہر صدی کے اندر اللہ تجدید دین کے لیے ایک مجدد بنائے گا، ایک مجدد بھیجے گا ہر صدی کے اندر۔ توجہ کر، میں تیرے سامنے تاریخ پڑھنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے میں تیرے سامنے بڑی تاریخ پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث پڑھی ہے میں نے تیرے سامنے، آمنہ کے لال نے فرمایا ہر صدی کے اندر ایک مجدد ضرور آئے گا جو تجدید دین کرے گا۔ میں تیرے سامنے ایک حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں، توجہ کر ذرا۔ پہلی صدی ہجری میں اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مجدد بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گستاخان رسول کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ختم نبوت کے دشمنوں کا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ڈنکے کی چوٹ مقابلہ کیا پہلی صدی ہجری میں۔ دوسری صدی ہجری میں اللہ نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مجدد بنا کر بھیجا جنہوں نے تجدید دین کا کام کیا۔ تیسری صدی ہجری میں اللہ رب العالمین نے حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت ابن امام ابن جریر طبری کو اللہ رب العالمین نے مجدد بنا کر بھیجا جنہوں نے تجدید دین کا کام کیا، گستاخان رسول کا اور جناب والا ختم نبوت کے باغیوں کا، ختم نبوت کے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چوتھی صدی ہجری میں امام ابو الحسن اشعری کو اللہ رب العالمین نے مجدد بنایا۔ پانچویں صدی ہجری میں امام غزالی کو اللہ نے مجدد بنایا جس نے گستاخان رسول کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، رسول کے دشمنوں کا، ختم نبوت کے باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چھٹی صدی ہجری کے اندر اللہ رب العالمین نے میرے 11ویں والے عبد القادر لجپال جیلانی شہنشاہ بغداد کو مجدد بنایا جنہوں نے گستاخان رسول کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 7ویں صدی ہجری کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور پاک پتن کے فرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العالمین نے مجدد بنا کر بھیجا جنہوں نے 7ویں صدی ہجری کے اندر گستاخان رسول کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، رسول کی ناموس کی پاسداری کی، رسول اللہ کی حرمت پر جناب والا جان کے نذرانے پیش کیے، خطاب بھی کیے، تقریر بھی کیے اور گستاخان رسول کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ڈنکے کی چوٹ مقابلہ کیا۔ 8ویں صدی ہجری کے اندر حضرت عبد الرحمن شمس الدین سخاوی کو اللہ نے مجدد بنا کر بھیجا جنہوں نے گستاخان رسول کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میں تیرے سامنے بڑی تاریخ پڑھنے لگا ہوں، آج تیری آنکھیں کھل جائیں گی، توجہ کر۔ 9ویں صدی ہجری کے سرے پر اللہ رب العالمین نے امام جلال الملت والدین السیوطی، یہ وہ سیوطی ہے جن کو اپنے بھی بیگانے بھی سب مانتے ہیں، جن کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے حسین کے نانا کی زیارت ہوئی۔ امام جلال الملت والدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العالمین نے 9ویں صدی کے اندر 9ویں صدی ہجری کے اندر مجدد بنا کر بھیجا اور جنہوں نے ڈٹ کر ڈنکے کی چوٹ گستاخان رسول کو للکار للکا کر، جن کا جناب والا قلم کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، تقریر کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، جرت اور بہادری کے ساتھ گستاخان رسول سے ٹکر لی امام جلال الملت والدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور 10ویں صدی ہجری کے اندر امام ملا علی قاری، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حرم کعبہ کے اندر 11 سال امامت فرمائی،
11 سال حرم کعبہ کی امامت کرانے والا، مکے کے اندر امام بننے والا امام ملا علی قاری، آپ کو اللہ رب العالمین نے مجدد بنا کر بھیجا۔ آپ نے جناب والا ڈٹ کے گستاخان رسول کا مقابلہ کیا۔ 11ویں صدی ہجری کے اندر امام ربانی شیخ مجدد الفسانی کو اللہ رب العالمین نے مجدد بنا کر بھیجا، جنہوں نے تجدید دین کا کام کیا، گستاخان رسول کا، اور جناب والا رسول اللہ کی ناموس کے دشمنوں کا ڈٹ کر ڈنکے کی چوٹ مقابلہ کیا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو 11ویں صدی ہجری کے اندر اللہ رب العالمین نے مجدد بنا کر بھیجا، اور 12ویں صدی ہجری کے اندر اورنگزیب عالمگیر اور ملا احمد جیمن کو اللہ رب العالمین نے مجدد بنا کر بھیجا، جنہوں نے تجدید دین کا کام کیا اور گستاخان رسول کو نت ڈالی، للکارا اور جناب والا ڈنکے کی چوٹ گستاخوں کا مقابلہ کیا۔ 12ویں 13ویں صدی ہجری کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو اور حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی، یہ وہ خیرآبادی ہیں جنہوں نے تقویت الایمان کے مصنف شاہ عبد العزیز جناب والا تقویت الایمان کے مصنف جناب والا اسماعیل دہلوی کو للکارا تھا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، علامہ فضل حق خیرآبادی نے، اس تقویت الایمان کے مصنف جس نے گستاخیاں کی تھی تقویت الایمان کے اندر، میرے کملی والے آقا کی شان میں بازاری زبان استعمال کی، علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، علامہ فضل حق خیرآبادی نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اور جب فضل حق خیرآبادی کے سامنے اسماعیل دہلوی آیا ذلیل کر کے، آپ نے اس کو جناب والا شکست بخشی تھی اس گستاخ کو۔ اور 14ویں صدی ہجری کے اندر جب مولویت بازاری زبان استعمال کر رہی تھی، تقویت الایمان لکھی جا رہی تھی، حفظ الایمان لکھی جا رہی تھی، براہین قاطعہ لکھی جا رہی تھی، صراط مستقیم میں میرے آقا کی شان میں جب تابر تول نجدیت حملے کر رہی تھی، جب میرے آقا علیہ السلام کی شان میں مولوی بازاری زبان استعمال کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے مجدد بنا کر بریلی کے اندر میرے احمد رضا کو بھیج دی۔ جب مولوی نبی جناب والا نبی کے بارے کہہ رہے تھے کہ بیوی کے ساتھ جماع کا خیال نماز میں آ جائے نماز ہو جاتی ہے، بیل گدے گھوڑے کا خیال نماز میں آ جائے نماز ہو جاتی ہے، پاگل کا خیال آ جائے، مجنوں کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر آمنہ کے لال کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ میرے سیدی احمد رضا کی غیرت نے برداشت نہ کیا، آپ نے 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 24 سال تک مولوی اشرف علی تھانوی کو خط لکھے، قاسم نانوتوی کو خط لکھے، خلیل امبیٹوی کو خط لکھے، ان مولویوں کو خط لکھے کہ مولویوں انگریز کے اشارے پر کام نہ کرو، رسول کے بارے جو تم نے عبارتیں آج شائع کی ہیں، تحریر کی ہیں، یہ جو تم نے کتابیں لکھی ہیں، آنے والی امت پڑھ کے تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو جائے، انگریز کے اشارے پہ کام نہ کرو، گستاخیوں کے دروازے نہ کھولو، بعد میں کہیں قادیانی کو موقع نہ مل جائے، بعد میں کہیں کسی گستاخ یہودی کافر ہندو کو کہیں گستاخ کو موقع نہ مل جائے، وہ میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ جب میرے سیدی احمد رضا کی بات پر کسی مولوی نے توجہ نہ کی، کیونکہ اس وقت انگریز کے تلوے چاٹ رہے تھے، انگریز سے مہانہ وصول کرتے تھے، انگریز ان کو جناب والا کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے شاباش شاباش کرتا تھا، اور یہ میرے آقا کی شان میں بازاری زبان استعمال کرتے جا رہے تھے۔ میرے سیدی احمد رضا نے ان ساری کتابوں کو اٹھایا، حرمین شریفین کے علماء کے سامنے رکھ دی، مفتیان عرب کے سامنے رکھ دی، فقہائے عرب کے سامنے رکھ کے فرمایا پڑھو اس تقویت الایمان کو، پڑھو حفظ الایمان کو، پڑھو براہین قاطعہ کو، پڑھو صراط مستقیم کو۔ جب علماء عرب
نے یہ کفریائی عبارتیں دیکھی، یہ گستاخانہ کتابیں علماء عرب نے پڑھی، اسی وقت علماء عرب نے فتویٰ دے دیا حضور کے بارے ایسا نظریہ رکھنے والا، حضور کے بارے ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر صدقے جاواں میرے سیدی احمد رضا نے الجواب صحیح لے کر آپ نے لکھ کر مہر لگا دی، اسٹیپ لگا دی، نیچے سائن کر دیے کہ جو حرمین شریفین کے علماء فقہاء مفتیان عرب کا فتویٰ ہے وہی احمد رضا کا فتویٰ۔ احمد رضا پر الزام لگانے والوں 24 سال تک میرا بریلی کا رضا تمہیں متوجہ کرتا رہا، نبی کی ناموس پر قلم بھی اٹھتا ہے تو سنی کا، ناموس رسالت پر حفاظت کرتا ہے تو سنی، نبی کے نام پر جان قربان کرتا ہے تو سنی۔ سبحان اللہ کہو میں بات کروں۔ ہاں جی، کل کو 5-4 سال کے بعد مولوی کہیں گے یہ 2017 میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بازاری زبان استعمال کی گئی اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر قادیانیوں نے اور قادیانی نواز حکومت نے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر تابڑتوڑ حملے کیے تو کل مولوی کہیں گے کہ ہم نے بھی حصہ لیا تھا۔ آج تاریخ بتا رہی ہے، آج تاریخ واضح طور پر گواہ ہے، یہ میڈیا، یہ کیمرے، یہ ٹیلی ویژن، یہ موبائل گواہی دیتے ہیں کہ کل بھی سن